السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1066۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا۔ امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا کافر ہی رہ کر مر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1069۔ سجدہ سواد کا سجدہ کچھ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1070۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا۔ اس وقت قوم کا کوئی فرد، مسلمان اور کافر بھی ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، البتہ ایک شخص نے ہاتھ میں کنکری یا مٹی لے کر اپنے چہرے تک اٹھائی اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعد میں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت ہی میں قتل ہوا۔ یہ امیہ بن خلف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1071۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس حدیث کی روایت ابراہیم بن تہمان نے بھی ایوب سختیانی سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1072۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آپ نے یقین کے ساتھ اس امر کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت آپ نے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1073۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1074۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سورہ اذا السماء انشقت پڑھتے دیکھا، آپ نے اس میں سجدہ کیا۔ میں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1075۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہجوم کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1076۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس وقت اتنا
ازدحام ہو جاتا کہ سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1077۔ ربیعہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ربیعہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل پڑھی۔ جب سجدے کی آیت آخر تک پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعہ کو پھر یہی سورت پڑھی۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگو، ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1078۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی۔ آپ نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ سے جا ملوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1079۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی سورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا، پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1080۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہے ہیں، اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1081۔ ہم مکہ کے ارادے سے مدینے سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہم مدینے واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب انس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1082۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منی میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں قصر پڑھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کے دور خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعت پڑھی تھی، لیکن بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے پوری پڑھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1083۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں
امن کی حالت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔